वेलकम बैक ख्वाजन हज़रात। मैं दावत दे रहा हूँ मोहतरम हैदर बासवी साहब को तशरीफ़ लाएँ और MQM के मौक़िफ़ से आगाह करें कि MQM अगर इक़्तिदार में आती है तो किस किस्म की फ़ॉरेन पॉलिसी को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी दरअसल उस मुल्क की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। लिहाजा MQM पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को आज़ाद, गैर जानिबदार, मुस्तहकम, मुतवाज़न और खुद मुख्तार देखना चाहती है। हम ये समझते हैं कि किसी भी मुल्क की मुस्तहकम खारजा पॉलिसी के लिए ये बात इंतहाई जरूरी है कि उस मुल्क की एक कामयाब दाखिला पॉलिसी मौजूद हो, क्योंकि एक कामयाब दाखिला पॉलिसी की मौजूदगी के बगैर एक मुस्तहकम खारजा पॉलिसी का वजूद तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। हमें खारजा पॉलिसी बनाते वक्त ये बात भी जहन में रखनी होगी कि 19वीं और 20वीं सदी सियासत की सदी थी और 21वीं सदी मईशत की सदी है। 19वीं और 20वीं सदी में मईशत को सियासत ने कंट्रोल किया था और 21वीं सदी में मईशत सियासत को कंट्रोल कर रही है। और हमें यह बात भी जहन में रखनी होगी कि मौजूदा 21वीं सदी मुल्कों की सदी नहीं बल्कि रीजन्स या खित्तों की सदी है। इस सदी में सिर्फ मुल्क अकेला तरक्की नहीं कर पाएगा बल्कि पूरा खित्ता या पूरा रीजन तरक्की करेगा। लिहाजा वो ममालिक जो कि अपनी खारजा पॉलिसी को सेल्फ सेंटर्ड रखेंगे, शायद दुनिया में उनकी खारजा पॉलिसी को वो पजीराई नहीं मिल सकेगी जो उन ममालिक को मिलेगी जो खित्तों की तरक्की पर यकीन रखते हैं। MQM ये समझती है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन लुक ईस्ट होना चाहिए। हमें इस बात का शिद्दत से एहसास है कि मगरिब की जानिब हमारी खारजा पॉलिसी बाज वजूहात की वजह से कुछ गैर मुतवाज़िन हुई है और इसको बेहतर बनाने के लिए, मुतवाज़िन बनाने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि हम लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाएं और वो तमाम ममालिक जो दुनिया के मशरिक में कहलाते हैं उनके ऊपर तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतवाज़िन बनाया जा सकता है। हमें यहां एक बात और भी जहन में रखनी होगी, कि दुनिया के तमाम ममालिक में हमारे लिए अहम मुल्क वो करार पाएगा जो हमारा जितना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होगा। हमारी ट्रेड को जहां ज्यादा इस्तेहकाम और ज्यादा फरोग हासिल होगा वो मुल्क उसी कदर हमारे लिए अहम करार पाएगा। हम ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया में पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात को बहुत अहमियत दी जाती है और याद रखिए कि दोस्त तो बदले जा सकते हैं मगर पड़ोसी तब्दील नहीं किए जा सकते। लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि वो अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और चीन समेत दीगर पड़ोसी ममालिक से बरादराना और बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को लेकर आगे चले। बहुत शुक्रिया हैदर भाई, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये थे हैदर रिजवी साहब। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कभी कभी रेमंड डेविस के सामने बेबस हो जाती है। तो रेमंड डेविस की वजह से वजारत खारजा से इस्तीफा देने वाले जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, तहरीक इंसाफ की खारजा पॉलिसी के 3 बुनियादी सतून होंगे: खुद मुख्तारी, खुददारी और आवाम की फलाह व बहबूद। तहरीक इंसाफ अपनी खारजा पॉलिसी के जरिए
پاکستان کا وقار بحال کرے گی اور سبز پاسپورٹ کی عزت کروائے گی۔ تحریک انصاف خود مختاری کے حاصل کے لیے قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرے گی اور ہم ڈالر ڈپلومیسی کی بجائے اکنامک ڈپلومیسی کو ترجیح دیں گے، اور ہماری خارجہ پالیسی کا محور پاکستان کے عوام ہوں گے۔ عوام کی ڈیولپمنٹ، عوام کی سیکیورٹی اور عوام کی فلاح ہماری پالیسی کا اہم جز ہوں گے۔ اگر یہ ہماری بنیادی فلسفہ ہے تو پھر یقیناً ہماری خارجہ پالیسی کا پہلا نقطہ ہے پاکستان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اب ہم نے اگر سوشو ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ حاصل کرنی ہے تو وہ پاکستان کی جو اندرونی حالات ہیں اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتی۔ اندرونی انتشار، مالی بدحالی جو ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی کے چاہے جتنی ہی عمدہ کیوں نہ ہو اس کے جو ٹارگٹس ہیں ان کے حصول میں رکاوٹ ہوگی۔ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی میں نیشنل انٹرسٹ کی پروٹیکشن، اور نہ صرف نیشنل انٹرسٹ کی پروٹیکشن، عوام کا سینٹیمنٹ کا احترام ضروری ہے۔ میں یہاں کہتا چاہوں کہ ہماری پالیسی میں پاکستان کی جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے اس کا دفاع اس کا اہم جز ہوگا، اور ہمارے پالیسی میں عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کا احترام کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ڈرون کی پالیسی پر ہم عوام کے جذبات سے لا تعلق رہ نہیں سکتے، اور اگر خارجہ پالیسی پر عوام کی تائید نہیں ہوگی تو وہ پالیسی بے معنی ہوگی۔ ہماری ترجیحات میں ہمارا جو امیڈیٹ نیبرہڈ ہے وہ ہمارا فوکس ہوگا۔ ہمارے گرد و نواح کے ممالک ہندوستان، افغانستان، چین، ایران، سینٹرل ایشیا، ترکی اور خطے کے اسلامی ممالک ہماری ترجیح ہوں گے، کیونکہ اگر ہم نے ٹوئن آبجیکٹیوز آف اکنامک ڈیولپمنٹ، پیس اینڈ سیکیورٹی کا حاصل ہم کرنا چاہتے ہیں، ان کو حصول کے لیے پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ جب ہمارے تعلقات میں استحکام نہیں ہوگا تو پیس سیکیورٹی کہاں سے آئے گی۔ ہمارے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے چین جس کے پاس ایک اکنامک سرپلس ہے، ریزروز ہیں، جس کے پاس، اور پاکستان کا چین کے ساتھ ایک اکنامک آرکیٹیکچر ان پلیس ہے، ایف ٹی ایس سائنڈ ہے۔ یو اے ای ہمارے پڑوس میں سیکنڈ لارجسٹ ریزرو فوریکس، اس کو ہمیں استعمال کرنا ہوگا۔ ریسورس انرجی رچ ایران، سینٹرل ایشیا ہمارا فوکس ہوگا، اور اگر ہم نے ٹیررزم اور ملیٹنسی کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر بھی ہمیں ریجنل پاورز کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا ہوگا۔ ہمارا جو تصور ہے پاکستان کو ٹریڈ کوریڈور بنانے کا وہ ہم سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پہلے فوکس رہا ہے مغرب کی طرف، ہم مشرق کی طرف دیکھیں گے۔ 21ویں صدی ایشیا کی صدی ہے، پاکستان کی کوئی ایشیا پالیسی نہیں ہے، ہم ایک مربوط ایشیا پالیسی مرتب کریں گے، لک ایسٹ دیکھیں گے۔ روس امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہا ہے، ہم امریکہ کے ساتھ دوستی چاہیں گے، غلامی قبول نہیں کریں گے۔ یورپین یونین کے ساتھ ہمارے تعلقات کا جو فوکس ہے وہ منڈیوں کی رسائی ہوگا، انہانس مارکیٹ ایکسس، اور میں کہتا چلوں روس کو ہم نے اگنور کیا، ہم تعلقات نئے طور پر استوار کریں گے، اور جو غیر ملکی پاکستانی ہیں وہ ہماری طاقت ہے، ہم ان پر انحصار کریں گے۔ شکریہ شاہ محمد قریشی صاحب۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں محترم افراسیاب خٹک صاحب کو کہ تشریف لائیں اور عوامی نیشنل پارٹی کا موقف پیش کریں۔ محترم افراسیاب خٹک۔ شکریہ محترم پینلسٹ اور عزیز دوستو، آزاد خارجہ پالیسی کی بات آج کل ہمارے ملک میں فیشن بن گئی ہے، لیکن عوامی نیشنل پارٹی نے اس وقت آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی تھی جب ہمارے ملک کو سیٹو اور سینٹو جیسے مغربی فوجی معاہدوں میں جکڑ دیا گیا تھا، ہم نے ان سے نکلنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی طرح سے جب 1980 کے بعد جنرل ضیاء الحق کی امریت نے سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں امریکی جنگ کے لیے اپنا کاندھا پیش کیا تو ہم نے اس کی مخالفت کی تھی، کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ افغان جنگ کو ہم اپنی طرف کھینچنے جا رہے ہیں جس کے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی آج کل کافی فیشنیبل باتیں کہی جاتی ہیں۔ ہماری پارٹی کی رائے یہ ہے کہ نہ ہمیں امریکہ کو غلام بننا چاہیے، نہ ہمیں ان سے جنگ کرنی چاہیے۔
हमारे उनके साथ ताल्लुकात ऐसे हों जैसे एक आज़ाद मुल्क के दूसरे आज़ाद मुल्क के साथ होते हैं, नॉर्मल ताल्लुकात। अजीज दोस्तों, पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात की बात भी हमने उस वक्त की थी जिसके ऊपर हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी हुई, मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि आप न लाल किले पर झंडा लहराने की कोशिश करें और न अफगानिस्तान को 5वां सूबा बनाने की कोशिश करें। दोनों हमारे पड़ोसी मुल्क है, चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, क्योंकि पड़ोसी आप चुन नहीं सकते, पड़ोसियों के साथ आपको रहना होता है। इसी तरह से अजीज दोस्तों, खारजा पॉलिसी दाखिला पॉलिसी का अक्स होती है। इसलिए हमारी पार्टी की राय यह है कि हमारे मुल्क को दहशतगर्दी से पाक होना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी ने हमें आइसोलेट किया है, हमारे मुल्क को अलहदगी की तरफ धकेला है और हमारा इमेज दुनिया में खराब हुआ है। हमारे यहाँ लोग आ नहीं रहे, रियासती ताल्लुकात तो दूर की बात है, लोग हमारे साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए कि दहशतगर्दी का खतरा है। और हमने देखा कि लाहौर में श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ था, इसलिए उसके बाद कोई टीम पाकिस्तान नहीं आई। तो हमारी राय यह है कि हमारे मुल्क में जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए एक्सट्रीमिज्म के लिए और दहशतगर्दी के लिए, ताकि हमारा मुल्क एक पुरअमन जिम्मेदार मुल्क हो, एक बड़ा मुल्क जो दुनिया में और खित्ते में अच्छा किरदार अदा कर रहा हो। अहम बात यह है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, कि हम जनूबी एशिया में वाक़ हैं और सेंट्रल एशिया के बहुत करीब हैं। हमारा मुस्तकबिल जनूबी एशिया के साथ है और सेंट्रल एशिया के साथ है, लेकिन हम एक तरह से फरार होकर मशरिक़ वस्ता चले गए हैं और जोग्राफियाई और तारीख़ी हकीकतें मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक हम हकीकतें नहीं मानेंगे, कोई कामयाब खारिजा पॉलिसी नहीं होगी। इसी तरह से पाकिस्तान का दारोमदार अक्सर गैर मुल्की इमदाद पर रहा है, एड पर रहा है, जो बहुत गलत बात है। हमें खारिजा पॉलिसी के जरिए ताल्लुकात के दरवाजे खोलने चाहिए, मंडियां तलाश करनी चाहिए और दूर क्यों जाएं। सेंट्रल एशिया में इतना कुछ है, यानी आप देखें अफगानिस्तान के साथ पिछले कई सालों में हमारी तिजारत कई गुना बढ़ गई है, लेकिन हमारी गलत अफगान पॉलिसी ने अफगानिस्तान में जंग का खात्मा नहीं किया, जिसकी वजह से हम सेंट्रल एशिया नहीं जा सके। जितनी तिजारत हम अफगानिस्तान के साथ करते हैं, अपनी हम उज़्बेकिस्तान के साथ कर सकते हैं, ताजिकिस्तान के साथ कर सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ जंग खत्म हो, जंग की आग बुझे, और उसके लिए बहुत जिम्मेदारी से हमें रोल अदा करना होगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए जो हमें चंद सालों में एक मुल्क में तब्दील करें, लेकिन एक दूसरे का एहतराम करते हुए और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और दोस्ती के राब्ते कायम करते हुए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, मौलाना अताउर रहमान साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़िरीन मजलिस, जमीयत उलमा इस्लाम खारजा पॉलिसी के हवाले से ये मौक़िफ़ रखती है कि खारजा पॉलिसी वो मुल्की मफादात, कौम के मफादात के गिर्द होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि खारजा पॉलिसी ये कभी जामिद नहीं होती, बल्कि जिस तरह हमारे हालात तब्दील होते रहते हैं, हमारी खारजा पॉलिसी भी तब्दील होती रहेगी। हमारी खारजा पॉलिसी की बुनियादी चीज़ें पड़ोसी ममालिक के साथ हालात इस नहज और इस तरजीह के साथ हमवार करना कि हमारी माईशत तरक्की कर सके। जितना हम पड़ोसी ममालिक के साथ माईशत पर जोर देंगे, उसका नतीजा ये होगा कि हमारी दरामदात और बरामदात में इजाफा होगा और हम मुल्क में माईशत के हवाले से बेहतरी ला सकेंगे। मुसलमान ममालिक के साथ नज़रिए की बुनियाद पर हमारी तरजीह होनी चाहिए कि तमाम मुस्लिम ममालिक हमारे एक नज़रिए, एक वहदत के साथ हमें उनको एक ब्लॉक में जमा करने की कोशिश करनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी सतह पर दूर के ममालिक के साथ हमारी खारजा पॉलिसी ये बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। बदकिस्मती से हमने इब्तिदान और
60 सालों में जब भी दोस्ती की पेंगे बढ़ाई हैं तो समंदर पार, 7 समंदर पार हमने अपनी दोस्तियां कायम की हैं और अपने मुल्क की मफादात से हटकर उनके मफादात के गिर्द हमारी पॉलिसियां घूमती हैं। हम तमाम ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पर खारजा पॉलिसी इस्तवार करना चाहते हैं, लेकिन उसमें आका और गुलाम की सोच नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ बराबरी की बुनियाद पर अपने तरजीहात को तय करना होगा। अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक के साथ अपनी तरजीह माईशत को रखेंगे तो यकीनन हमारे दाखिली में इसमें नौजवान को मौका मिलेगा कि वो अपनी माईशत को बढ़ा सके, और अगर हम अपनी माईशत को रिवाज देंगे तो यहाँ बदअमनी कम होगी, लोगों की सोच माईशत की तरफ होगी। बदकिस्मती से हमने अपने पड़ोस में जो हालात देखकर पॉलिसियां अपनाई हैं उसमें हमने अपने नौजवान के मुस्तकबिल को क्लाशनकोफ कल्चर की तरफ बढ़ा दिया है। लिहाजा मैं ये तरजीहात बयान करना चाहता था। उसके बाद मुस्लिम ममालिक के साथ अगर हम तरजीह रखेंगे कि हमारा नजरिया वो दीन इस्लाम है, तो मैं समझता हूं कि इस बुनियाद पर तमाम मुस्लिम ममालिक को एक ब्लॉक में जमा किया जा सकता है और बैनुल-अक़वामी सतह पर बराबरी की बुनियाद पर हमारी तरजीह होनी चाहिए। वस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया अता रहमान साहब। वाद नज़ात हम जा रहे हैं ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहे। वक्फे के बाद ग्रेट डिबेट में दोबारा खुशामदीद। और अब हम अपने पहले राउंड का आगाज करते हैं और हमारे पहले राउंड का सवाल यह है कि क्या आपकी जमात दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक अलायंस की हामी है? ड्रोन हमलों पर आपकी पॉलिसी क्या होगी और अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? मेरा ख्याल है सबसे पहले नवाबज़ादा अमाद साहब आप ही बताइए, क्योंकि ये सवाल आपसे बहुत रेलेवेंस रखता है। आपके दौर में इतने ड्रोन हमले हुए कि मुशर्रफ के दौर में भी नहीं हुए। सबसे पहले जो आपने बात की कि जो वॉर ऑन टेरर है या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, इसमें क्या रोल होना चाहिए। अभी अगर हम आज बैठ के हर चीज़ हाइंडसाइट में देखते रहें या कहें कि ये 2001 में या 2007 या 2008 में क्या ठीक फैसले हुए थे, गलत फैसले हुए थे, वो अभी माजी की बात है। नो डाउट कि जो टेरर के खिलाफ मूव करना है किसी दूसरे या तीसरे मुल्क के बहस पे में नहीं करना चाहिए, लेकिन जो इस वक्त हमारे अपने गले जो मसले पड़े हुए हैं, जो मुल्क के अंदर हालात हैं, जो टेरर एक्ट्स हो रहे हैं रोज़ रोज़, इसके खिलाफ हमें बाकायदा तौर पे बड़ी सख्ती से मूव करना पड़ेगा, किसी और मुल्क की खातिर नहीं, अपनी खातिर। और इसमें मतलब तमाम सियासी जमातें, पब्लिक, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, हर किसी को इकट्ठे होना पड़ेगा और हकीकत में ऑन द सेम पेज। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स की बात नहीं है। इसमें हम यह भी डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते कि हर चीज़ तीसरे चौथे मुल्क की वजह से, जो चीज़ जहाँ ऑन ग्राउंड है उसको टैकल करना होगा। सेकेंडली, ड्रोन अटैक्स की आपने बात की। ड्रोन अटैक्स एक बहुत सोर इशू रहा है। पिछले जो 5 साल मेरे इस मिनिस्ट्री में ऑफ एंड ऑन गुजरे या हुकूमत में गुजरे, उस दौरान में अमेरिका के साथ जो भी इंटरेक्शन होता था, सबसे जो एक बिटर चीज़ होती थी वो ये ड्रोन अटैक्स होती थी। उसमें तनकीद भी होती है हुकूमत पे, क्रिटिसिज्म भी आता है कि आप सही तरह वो डिफेंड नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन बाकायदा तौर पे इसका हर लेवल पे वो जो प्रोटेस्ट है वो किया जाता है। अच्छा, ये सवाल मैं फातिमी साहब आपसे करूं तो इसका क्या जवाब देंगे? फॉरेन पॉलिसी में अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं एलिमेंट ऑफ रेसिप्रोसिटी, इक्वालिटी और बेस्ड ऑन फेयरनेस, जस्टिस एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट, पाकिस्तान बड़ा एक अहम मुल्क है। हमें कोई जरूरत नहीं है गुलामी एक्सेप्ट करने की, हमें कोई जरूरत नहीं सब्सर्विएंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करने की। हमें अमेरिका से डिप्लोमेटिक डायलॉग करना चाहिए ऑनेस्टी के साथ, यानी दरवाजे के बाहर कुछ और दरवाजे के अंदर कुछ है। ड्रोन अटैक्स के 100% खिलाफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और यह सबसे पहला इशू है जो ये टेकअप किया जाएगा अमेरिका के साथ अगर इंशाअल्लाह ताला PMLN पावर में आए। जब प्रेशर होता है आप पर, तो ये बातें जो आप कह रहे हैं कहनी तो आसान होती है, इस पर अमल करना उतना आसान होता है?
افتخار میں عرض کرنا چاہوں گا یہ پلیز افتخار میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے سوال کے دو جز ہیں. ایک ٹیررزم کی بات کی اور آپ نے ڈرونز کی بات کی. دیکھیے ٹیررزم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ٹیررزم کس نوعیت کا ہو رہا ہے. ایک تو ٹیررزم ریاکشن ہے امریکہ پالیسیز جو افغانستان میں بروئے کار لائی گئی ہیں, لیکن اور بھی اس کی کئی شکلیں ہیں. مثال کے طور پر سیکٹیرین ٹیررزم جو آپ نے کوئٹہ میں اس کا مظاہرہ دیکھا, اور پھر کرمنل ٹیررزم, کڈنیپنگ فار رینسم, یہ شکلیں ہیں. اور ان کا مقابلہ ہمیں کرنا ہوگا بحیثیت قوم اپنے مفادات کے لیے, اپنی معیشت کے لیے. اگر یہ دہشت گردی اس انداز میں دنیا پاکستان میں چلتی رہی تو یہاں نہ کوئی انویسٹمنٹ ہوگی نہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی. اب بات آتی ہے ڈرونز کی. ڈرونز پر آج امریکہ کو بڑا واضح طور پر کہنا ہوگا, اور تحریک انصاف بڑا واضح طور پر کہے گی کہ آپ کی پالیسی دو نہیں چل سکتی, یا امن چلے گا یا جنگ چلے گی. اب آپ نے اگر پیس کا انیشیٹو ایک طرف بڑھایا ہے اور دوسری طرف ڈرونز کی پالیسی کو اب جاری رکھیں گے تو یہ ایک دوسرے سے کانفلکٹ کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تیسرا سوال کا جز تھا کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا. بالکل, جب انخلا ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت اور ایک ایسی ایگزٹ سٹریٹجی جس میں پاکستان کی مشاورت ہو اس کے تحت ہونا چاہیے. اگر اس کے بغیر کیا گیا تو وہاں ایک ویکیوم کریٹ ہو جائے گا, انٹرنل سٹرائف ہوگی, انارکی پھیلے گی, اور اس کے کانسیکوینسز ڈائریکٹلی پاکستان پر پڑیں گے, اور ہمیں ان سے بچنا ہے. خواتین حضرات, ہم جا رہے ہیں بریک پہ, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے. وقفے کے بعد گریٹ ڈیبیٹ میں دوبارہ خوش آمدید. آپ نے یہاں پہ ڈائس پہ یہ کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ راولپنڈی میں بنتی ہے. اگر فرض کریں کہ آپ نے یہ درست کہا ہے تو یہ بتائیے کہ پھر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سیاسی قوتوں کے تابع کرنے کے لیے یہاں موجود تمام جو پارٹیز کے لیڈر ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ امریکہ کے ساتھ ہماری نہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کبھی بھی نہ ہو سکتی ہے. یہ ایک مسنومر دھوکہ ہے, ٹرانزیکشن ریلیشن شپ ہے, اور ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے, اور ان کو بھی. پھر ہم ریئلسٹک ہوں گے. دوسری بات, ڈرون حملے اخلاقی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے, ملک کی ساورنٹی کے اعتبار سے محض کانٹر پروڈکٹیو نہیں, غلط ہیں. ہم نے اس میں اپنا کندھا ان کو خود دیا ہے. رہا معاملہ آخری, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک خیر ہوگا. بلا شبہ ٹرانزیشن پلان ہونا چاہیے, تیاری ہمیں کرنی چاہیے, لیکن پاکستان نے جو قیمت ادا کی ہے اس وار آن ٹیرر میں شرکت کی, معاشی اعتبار سے آپ کو $1.5 بلین سالانہ ملا ہے, اور ایوریج 8 سے 10 بلین ڈالر سالانہ کا آپ نے نقصان اٹھایا. تو یہ ہمارے لیے ایک تباہی کا سودا رہا ہے. اسے جتنی جلد ہم نکل سکیں وہ بہتر ہے. اور اگر ہمارے پاس صحیح قیادت ہو تو 3 سال کے اندر اندر نہ صرف یہ کہ ہم سارے اثرات کو دھو سکتے ہیں, بلکہ قوم کو دوبارہ معاشی سیاسی اعتبار سے صحیح سب دے جا سکتے ہیں. جی خسرو بختیار صاحب, آپ کے دور میں ڈرون حملے شروع ہوئے تھے, کیا کہیں گے آپ؟ عرض یہ ہے کہ ڈرون حملوں کا جیسے آپ نے مجھ سے پہلے خود وضاحت کی کہ ہمارے دور میں شروع ہوئے اور پیپلز پارٹی کے دور میں اور بڑھ گئے, اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے. ہر میخلا اس ٹیبل پہ ہر طرف بیٹھے ہوئے جتنے حضرات ہیں وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. ابھی بھی پیپلز پارٹی کا دور آپ کا دور ہے اور آپ کا دور پیپلز پارٹی کا دور ہے. ہم ابھی 1.5 سال پہلے ان کے ساتھ سوار ہوئے. اچھا, اس سے پہلے مخدوم صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. تو عرض یہ ہے کہ آپ نے سوال بہت اچھا پوچھا کہ امریکہ کی جو اسٹریٹجک وار آن ٹیرر کے اندر ہم امریکہ کے ساتھ جو ہمارا الائنس ہے کیا وہ درست ہے. اب آپ کی اس گریٹ ڈیبیٹ کی وجہ سے تھوڑا سا عوام اور آج کی نسل اور کل کی آنے والی نسلوں کو بھی کچھ نہ کچھ حقیقت بھی بتانی چاہیے. عرض یہ ہے کہ اس وقت چین, روس, ایران اور ایک بہت بڑا نیٹو الائنس سب اس بات پہ متفق ہیں کہ امریکہ جب وہاں سے انخلا نہ کرے جب تک افغانستان میں پیس اینڈ سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کی فضا پیدا نہیں ہوتی. اور اس وقت کی گورنمنٹ اور آنے والے گورنمنٹ بھی اسی رستے پہ چلے گی کہ افغانستان کے اندر پیس اینڈ سیکیورٹی کے لیے
جو پاکستان آج کردار ادا کر رہا ہے قطر پروسیس کے لیے، جو اس نے کردار ادا کیا ہے ڈیٹینیز کو چھوڑا ہے، اور جو یہ پاکستان ایک پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا۔ آخر میں میری ایک التجا ہوگی کہ امریکہ کے ساتھ جو بھی ہمارے تعلقات آج رہے ہیں، میں پروفیسر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، یہ ٹرانزیکشنل تھے، ہم نے عوام کو گمراہ کیا۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ امریکی جو افغانستان میں جو اس وقت تھیٹر لگا ہوا ہے، اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم اس پروگرام میں نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ سالہ انسیڈنٹ کی آپ پاکستان کے لوگوں سے کیا چیز چھپانا چاہتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں پھر آپ کو۔ سالہ انسیڈنٹ کہ اصل وجوہات کیا تھیں؟ کہ وہ میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ وہ اس روٹ پہ پاکستان نے اپنی چیک پوسٹ بنائی ہوئی تھی جہاں تحریک طالبان پاکستان ریفیوج لے لیتی تھی افغانستان کے اندر، اور ان کو وہاں پروٹیکشن تھی اور وہاں سے وہ آتے تھے۔ تو عرض یہی ہو رہی ہے آپ سے کہ افغانستان کے انخلاء کے بعد افغانستان کو ایک سوورن کنٹری کی حیثیت سے، اور وہاں جتنی ہی پاپولیشن کے مختلف ایتھنک پاپولیشنز ہیں، سب کے ساتھ ایک پازیٹیو انگیجمنٹ رکھ کے ہم چلیں گے تو ہمارا ایک پرامن اسٹیبل پاکستان وجود میں رہے گا اور معاشی ترقی ہو سکے گی۔ سیم کوشچن فار یو۔ بہت شکریہ۔ آپ کا پہلا سوال یہ کہ اسٹریٹجک الائنس ایک ایسی صورتحال میں جبکہ 2014 کے بعد امریکی اور نیٹو افواج کا انخلاء یہاں پر متوقع ہے اس خطے سے، ایک ایسی صورتحال میں اسٹریٹجک الائنس تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بھی انٹرسٹ میں اگر ہوتا تو وہ یہاں سے نہ نکلتے۔ مگر اگر یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پوری دنیا میں اگر اس وقت کوئی ملک سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے تو وہ خود پاکستان ہے۔ 50,000 سے زیادہ معصوم جانیں پاکستانیوں کی اس دہشت گردی کا شکار ہوئیں، جس میں 5,000 سے زیادہ ہماری مسلح افواج کے جوان ٹو جرنیل اور عام عوام 45,000 سے زیادہ اس کا نشانہ بنے ہیں اور روز مسلسل بن رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر ہماری شرائط پر ہم کسی بھی ملک سے دہشت گردی کے خلاف کوئی تعاون حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ 2014 میں افغانستان کا جو انخلاء ہے وہ اس خطے پر کیا صورتحال پیدا کرے گا، تو میرا احتمال یہ ہے کہ 2014 کے بعد افغانستان کی صورتحال جتنی مشکل آج ہے اس سے قدرے اور مشکل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پاکستان براہ راست منسلک ہے افغانستان کے ساتھ، لہذا پاکستان پر بھی اس کے منفی اثرات رونما ہونے کی توقع ہے۔ جی فراز یاب خٹک صاحب، یہ آپ کا میرا خیال ہے کہ کافی محبوب سبجیکٹ ہے اور آپ بہت زیادہ جانتے ہیں وہ چیزیں جو خسرو بختیار صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ شاید میں یہاں پہ نہیں کہنا چاہتا، تو آج آپ کیا ہی دیں؟ خسرو نے بھی کہہ دیا۔ جی میری گزارش یہ ہے جی کہ یہ کہنا کہ دہشت گردی کی جنگ ہماری نہیں ہے، یہ حقیقت سے آنکھیں چھرانے کے مترادف ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں دھماکے ہو رہے ہیں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، بازاروں میں خواتین اور بچوں کو لہو میں نہلایا جا رہا ہے، یہ تو امریکی نہیں ہے، یہ تو پاکستانی مسلمان ہیں جی۔ پھر یہ دیکھیے کہ جب سوات پر دہشت گردوں کا غلبہ ہوا تھا تو انہوں نے تھانوں سے اور سکولوں سے جھنڈے اتارے تھے، پرچم اتارے تھے، پاکستان کے پرچم تھے، امریکی پرچم نہیں تھے، اور ان کو جب شکست ہوئی سوات میں اور وہاں پہ دوبارہ پرچم چڑھے تو وہ پاکستان کے پرچم تھے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہمارے انڈیا کی شکایت ہے کہ یہاں سے مداخلت ہوتی ہے، افغانستان کی شکایت ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور یہ ان کا شاخسانہ ہے، لیکن چین کے ساتھ تو ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ وہ کہتے ہیں سنکیانگ میں لوگ یہاں سے جا کے وارداتیں کرتے ہیں، پاکستان کی سرزمین سے جا کے سنکیانگ میں وارداتیں کرتے ہیں۔ ایرانی کہتے ہیں کہ پاکستان سے لوگ آ کے وہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ دیر از نو اسموک وداؤٹ فائر، تو کچھ تو ہے نا جی، تو اس کو ذرا قبول کرنے کی ضرورت ہے اور ذمہ داری سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈرون حملے یقیناً نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ کسی
خود مختار ملک کے اندر کسی دوسرے ملک کی کارروائی اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اس کی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ فضائی خلاف ورزی اگر بری ہے تو زمین پر جو خلاف ورزی ہوئی ہے وہاں پر کئی ہزار دہشت گرد دنیا بھر سے آ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے خلاف بھی کارروائیاں کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں کے خلاف بھی کر رہے ہیں, کیا وہ خلاف ورزی نہیں ہے؟ ہماری بہت ساری سیاسی پارٹیاں اس کے بارے میں بولتی تک نہیں ہیں. جو ایک حقیقت ہے ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے آ کے یہاں ہمارے ملک کو استعمال کر رہے ہیں, تو ہم اس کے بھی خلاف ہیں. انخلاء کی بات بہت اہم سوال ہے. انخلاء اگر خدا نخواستہ کسی سیاسی حل کے بغیر وہاں ہو جاتا ہے تو افراتفری ہوگی. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان پچھلی دفعہ جب دنیا اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور دنیا نے پیٹھ دکھائی افغانستان کو, تو افغانستان بین الاقوامی دہشت گردی کا مرکز بن گیا تھا. اس دفعہ خدا نخواستہ اگر ایسے ہوا تو مجھے خدشہ ہے کہ افغانستان کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی اور افغانستان ایک طرح سے بالکنائزیشن کا, ایک طرح سے ایتھنک ارتھ کویکس یا نسلیاتی زلزلوں کا مرکز بن جائے گا. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زلزلے سرحدیں نہیں مانتے, اجازت کے بغیر دوسرے ملکوں میں گھس جاتے ہیں, تو یہ پورے خطے کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا. شکریہ افراد صاحب. محترم مولانا عطا رحمان صاحب, سوال یہ کہ آپ کی جماعت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور امریکہ کے اسٹریٹجک الائنس کی حامی ہے, اور ڈرون حملوں پہ آپ کی پالیسی کیا ہوگی, اور افغانستان سے امریکی انخلاء کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا؟ اور ایک چھوٹا سا پیوند میں بھی لگانا چاہتا ہوں. افراد صاحب خٹک صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب یہ جو جنگ ہے یہ تو آپ کی جنگ ہے. اس وقت جو حالات ہم پر گزر رہے ہیں یہ اس فیصلے کا نتیجہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ نے بغیر کسی مشورے کے ایک آمر کی قیادت میں فیصلہ ہوا. نمبر 2, اب ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں, ہمارے محترم افراسیاب خٹک صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ ہے. ہماری جنگ نہیں ہے, اس کو شروع کیا گیا بین الاقوامی قوتوں کے اشاروں پر. نمبر 2, اگر ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے پڑوسیوں کی سوچ کا خیال کرنا ہوگا. وہاں کی قوم, وہاں کی ملت, وہاں کے لوگ, یہاں کے مسلمان افغانستان میں, پاکستان میں یہ دہشت گردی نہیں چاہتے. ہمیں بلا کسی سوچ سمجھ کے اس بین الاقوامی سمجھوتے سے علیحدگی کا اعلان کر دینا چاہیے. نمبر 2, اگر افغانستان سے یہ نکلتے ہیں اور 2014 کی ٹارگٹ دیا ہوا ہے تو اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ یقیناً اگر روس وہاں سے گیا اور وہاں بد امنی پیدا ہوئی کہ کوئی سیاسی سمجھوتا ہونا چاہیے لیکن برابری کی بنیاد پر. نمبر 2, میری معلومات یا ہماری معلومات کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ افغانستان سے 2014 میں امریکی فوج واپس جائے گی, لیکن جو ویپنز, جو ہتھیار وہ ساتھ لا چکے ہیں وہ واپس نہیں لے کر جائیں گے. اگر وہ واپس نہیں جاتے, مقصد یہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر افغان قوم کو ایک دوسری جنگ کے اندر دھکیل دیا جائے. لہٰذا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا, بین الاقوامی قوتوں کو کہنا ہوگا کہ اگر 2014 میں اس ملک کو چھوڑنا ہے, سیاسی قیادت کو, پورے ریجن کی سیاسی قیادت کو جمع کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اس مستقبل افغانستان میں کس طرح کے امن بحال کرنا ہوگا. اگر یہ نہیں کریں گے تو ہمارا افغانستان نہیں, پاکستان اور اس پورے ریجن میں کبھی امن نہیں آئے. یہ فاطمی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں شیئر کرتا ہوں ویوز کہ موسٹ لائکلی افغانستان میں امریکن وڈرال کے بعد سچویشن ورسن کرے گی, اور یہ ایک بڑی ایک عجیب سی پیراڈاکس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فورن فورسز چلے جائیں اور ساتھ ساتھ وڈرال سے ہم گھبرا بھی رہے ہیں کہ اس کے بعد سچویشن کیا پیدا ہوگا. اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ریجنل انیشیٹو کو پروموٹ کرے اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انکلوڈ کرے تاکہ فیوچر پولیٹیکل ڈسپنسیشن جو اسٹیبلش ہو افغانستان میں وہ براڈ بیسڈ ہو اور سارے ایتھنک گروپس کو وہ ریپریزنٹ کرے. اسی میں چانسز ہے اور پاسبلٹی ہے وہاں امن اور اسٹیبلٹی. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, جب روس کو نکالا گیا تو آپ لوگوں نے کہا کہ بس مسئلہ سارا طے ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا, اور پھر جیسے بھی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پھر آپس میں بھی جھگڑا ہوا. اب آپ پھر فورس ہی کر رہے ہو, اگر امریکن نکل جائیں گے تو وہاں پہ جھگڑا ہوگا. تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان کو ان کی اپنی حکومت ہم خود چلانے دیں اور ان کو یہاں سے جو مشورے ہم دینے والے ادھر سارے کے سارے بیٹھے ہیں ہم اپنی مشاورت بند کر دیں؟ آپ بالکل افغانستان ایک آزاد ملک ہے, ایک خود مختار ملک ہے, ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. افغانستان ہمارا بیک یارڈ نہیں ہے
اور ہمیں اس کو ایسا تصور نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کا رول یہ ہونا چاہیے کہ جہاں وہ ہم سے مدد مانگیں ہم ان کی معاونت کریں, مداخلت مت کریں. جی مولانا صاحب کچھ کہیں. اگر ہمیں پڑوسی ملک کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح ہم اپنے محلے میں پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں, لیکن اگر پڑوسی ملک میں آگ لگ جائے تو پھر آپ اس کو بجھانے نہیں سر جائیں. اس آگ کو اپنے ملک میں بھی تو نہیں لایا جا سکتا نا جی. یہ کب سے 1980 سے یہ معاملہ چل رہا ہے, ابھی ختم ہی نہیں ہو رہا. گھر سے یہ آگ میری طرف آئے گی, لہٰذا اس کو بجھانا اگر ازبک چاہیے. بٹھاؤ گے, اگر چچنی بٹھاؤ گے, تاجک بٹھاؤ گے, ان کو پلیس دو گے, ان کو ہٹ اینڈ رن کے مواقع دو گے, تو پھر تو یہ ہوگا. جب بھی آپ کسی کے گھر میں پتھر پھینکیں گے وہ گھر والا دو چیزیں لے کے آپ کے پاس آئے گا مولانا صاحب. ایک آپ سے مطالبہ کرے گا کہ پتھر پھینکنے والے کو اس کے حوالے کیا جائے, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پتھر پھینکنے والے کو وہ دوسرے طریقے سے ہینڈل کرے گا. یہ تو دنیا میں اصول ہے. میں افتخار صاحب یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتھر نہیں پھینکنا چاہیے, ہمیں وہاں پانی پھینکنا چاہیے تاکہ وہاں کی آگ ٹھنڈی ہو. اچھا جی, اب ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے. ہماری ڈیبیٹ جو ہے وہ کافی گرم ہوتی جا رہی ہے, تو ایک ڈیبیٹ تاکہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے پھر دوبارہ گرم کریں گے. وقفے کے بعد دوبارہ